الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا قرة عين بك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند پڑھو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مسردہ ہے نار کا ہے دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جان
جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و تم نوالہ و عظم شانہ دی حمد و ثنا بعد نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول، اجداد رسول، میرے آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت تے بے حد تے لا تعداد درود و سلام۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، دور و نزدیک تو مرکزی جامعہ مسجد محمدی اندر قرآن و حدیث کے مطابق خطاب و بیان سنن واسطے آن والے غیور مسلمان بھائیوں، ماہ محرم الحرام دا الحمدللہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور پاکاں دا ذکر جاری و ساری ہے۔ اس ذکر نو اگے چل دے آیا کچھ بیان کرن دی کوشش کرانگا، میرا مالک مینو حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، مینو تے توانو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عرش دے مالک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے گھرانے نو جڑی شان، جڑی عزت، جڑی عظمت، جڑی رفت، جڑی بلندی، جڑا مقام عطا کیتا ہے، کائنات اندر کسے خاندان نو اے مقام نہ ملے آئے تو نہ مل سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے، مینو رب دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، مینو اپنے رشتہ دار انہیں عزیز نہیں جنہیں حضور دے رشتہ دار عزیز نہیں۔ ایک کون آندہ ہے پہ جڑا صدیق ہی نہیں صدیق اکبر ہے، جنہوں رب صدیق آکھے او دے منہ چو جڑی گل نکلے اسی تے یقین انہی کرانگے، پر صدیق نے بھی حد مکا چھڑیے انہ گل نہیں کیتی، اللہ دی قسم اٹھا کے آکھیا ہے کہ میں نو رب دی عزت دی قسم ہے، میں نو انہیں پیارے اپنے رشتہ دار نہیں جنہیں پیارے مصطفیٰ دے رشتہ دار نہیں۔ دیکھو نا اللہ نے اس کرانے نو امام علی مقامی، چونکہ ذکر امام علی مقام امام حسین دا کرنا ہے، کیا شان دیتی ہے، کیا عظمت دیتی ہے، کیا، اور پھر امام حسین پاک نو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا کیتا ہے اور پھر بڑا علم عطا کیتا ہے۔ امام پاک دا قول سنو، آپ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ کسے مسلمان دی ایک حاجت نو پورا کرے، کسے مسلمان دی ایک حاجت نو پورا کرے، اللہ تعالیٰ اون دی ایک حاجت نو پورا کرن دا اتنا ثواب دے گا کہ جتنا ایک مسلمان جڑا ایک مہینہ اعتکاف کرے، اعتکاف ایک مہینہ کرن والے نو ثواب تھوڑا ہوئے گا، مسلمان دی حاجت پوری کرن والے نو ثواب زیادہ ہوئے گا۔ امام حسین فرماندے ہیں بلکہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو حدیث، پہلے میں حضرت اسامہ بن زید دی ایک اور حدیث سنا جا، اس سے ریلیٹڈ تو پھر ہے گل سنانا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماندے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ سا، مینوں کو حاجت آئی، حاجت پیش آئی، میں سرکار دی بارگاہ جایا، آکھیا عرض کیتی ماں زاگ دے کاجل آلیا، سونے ود دعا دے چہرے والیا، اے مشکل آ گئی ہے، اے مصیبت آ گئی ہے، تے ذرا میری مشکل کو
کشائی تے فرماؤ، میری مشکل کشائی تے فرماؤ۔ میرے نبی نے نہیں آکھیا اسامہ میں مسا مسا شرک پہ مگانا تو پھر میرے کو آ گئے ہیں رب کو جا، رب کیڑا تیری سندا نہیں۔ میرے نبی نے اسامہ بن زید دی مشکل آسان فرما دیتی، مشکل کشائی کر چھڑی۔ پتہ لگا جدو صحابہ نو کوئی اوکھا ویلا آندا سی ادھر ادھر کتے نہیں سی جاندے، سیدھے سرکار دے دربار تے آ جاندے۔ حضرت اسامہ فرماندے نے، اسامہ بن زید حضرت زید دے بیٹے نے جڑے حضور دے غلام سن، حضرت زید دے بیٹے اسامہ فرماندے نے کہ میں جس ویلے حضور کو اپنی حاجت روائی کیتی ہوں، ذرا توجہ میرے ور رکھیا جی میں تانوں منظر کر کے وکھانا۔ حضرت اسامہ بن زید آندے نے جس ویلے میں اپنے حاجت تو فارغ ہویا، رات دا ٹائم ہے تے سرکار بیٹھے نے تے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا انج چادر لئی ہوئی ہے، توجہ میرے ور رکھیا جی، انج پوری چادر لئی ہوئی ہے، بکل ماری ہے چادر دی تے میں جان لگا تو میں کیا سونیا اتھے ہے کچھ سمجھ نہیں آئی، پھر کر کے بخا دیں این چادر لئی ہے تے میں اینج جس لئے جان لگا میں کیا سونیا ایتھے کی لکایا جے؟ سرکار فرماندے نے کچھ نہ ایتھے کی ہے، آندے نے حضور نے اینج چادر چکی تے مولا حسن، مولا حسن دے نا دے ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ، اینج چادر چکی تے مولا، اینج چکی تے مولا حسین چادر دی بکل نہ لگا کے رکھیا ہے۔ میں کہا سونیا انہاں نو انج بٹھا کے رکھیا جے، پر میں اسامہ تینوں نہیں پتا میں انہاں نال پیار کرنا وا، اوے تو بھی انہاں نال پیار کری، اوے جیڑا انہاں نال پیار کرے گا اودے نال رب بھی پیار کرے گا۔ اسامہ بن زید فرماندے نے کہ جدو میرا آخری ٹائم آیا تے میرے تے 60,000 دا قرضہ، کنا قرضہ 60,000 دا قرضہ، تے میں اپنے ارد گرد قریبیاں نو آکھیا کہ یار میرے تے قرضہ ہے تے میرے قرضے واسطے کچھ کرو۔ آندے نے کوئی بھی اگے نہ آیا تے میں کیا میں نو پتہ لگ گیا انہوں کوئی اگے نہیں آیا، میں کہا ایک مہربانی کرو جاؤ جا کے حسین نو دسو، حسین نو دسیا جے امام علی مقام نو کہ اسامہ بن زید آخری ویلا ہے تے انہا قرضہ ہے۔ امام علی مقام فوراں گئے جا کے آکھیا اسامہ کی گالے عرض کی تھی حضور 60,000 دا قرضہ ہے، مر گیا تے قرضہ تے شہید نو بھی معاف کوئی نہیں تے میں کی کرانگا میرا قرضہ تے ادا کرو۔ پتا سی نا مشکل کشات لجپالنا دی اولاد ہے، لجپال نے نا اور لجپال ہو نہیں ہندہ جڑا مرید کو لو نظرانے لئی جاوے، لجپال تے ہو ہندہ ہے جدو مرید تے اوکھا ویلا ہوئے تے سر تے کھلوتا ہوئے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا کل رات ہی 60,000 درہم کتوں آئے نے تے میں ہی سوچن دیا ہاں کہ اور ایک کی دا رزق میرے کو آ گیا ہے، ہون پتہ لگ گیا وہ تیرا رزق میرے کو آ گیا سی، اور تیرا رزق میرے کو آ گیا سی، جا میں تیرا سارا قرضہ ادا کیتا۔ او امام علی مقام امام بلکہ ایک بندہ آپ دی بارگاہ چاہیا آکے آندہ حضور میری کچھ مدد کرو، کوئی حجب کرو، میں مریض بندہ، میں بیمار، میں غریب بندہ ماں، کچھ کرو۔ آپ نے فرمایا بہ جا، میں نے امید ہے اللہ رزق پہ جنا لائے۔ تھوڑی دیر تو بعد حکومت وقت دی طرف 5 تھیلیاں آئیاں، ہر ایک تھیلی تے 500 درہم، ہر ایک تھیلی تے 500 درہم تے 5 تھیلیاں آئیاں تے میرے امام نے نہیں آکھیا کہ چل میں باقی رکھ لاں 2 درہم 4 درہم 5 درہم چل ایک تھیلی دے دیاں، نہیں وہ 5 تھیلیاں آکھیا تو انی دیر بیٹھا ہے انتظار کیتا ہی تے لجپالاں دے دروازے تے بیٹھا ہے، ہن خالی نہیں جائے گا، اے جا 5 ساریاں ہی تیریاں لے جا۔ اے وے جڑا بندہ لجپالاں دے دروازے تے آ جائے اللہ انہوں کننا مقام دیندہ ہے، کننا اے انہاں دے در تے جڑا آ جائے وہ خالی واپس نہیں جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس گھرانے دی کی شان ہے، کی مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ وچوں نے
سرکار امام علی مقام امام حسین آ رہے نے آپ دے قدمہ مبارکہ دتے مٹی دھول برکت لین واسطے آ گئی دھول آ گئی حضرت ابو ہریرہ فوراً گئے دوروں ویکھیا پجے گئے جا کے سر تو پگ لائی تے حسین دے قدم پہ صاف کر دے کون نبی دا صحابی اکابر صحابہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کئی حدیثہ روایت کی دیا راز تارے مصطفیٰ تو سرکار امام علی مقام دے پیر پہ صاف کر دینے تو لوگاں نو دس دینے پہ لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو ہے ذوق میں نال مل کے پڑھنا نبی دی عظمت نبی دی آل دی عظمت دا ذکر ہے مل کے میرے نال پڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا وہ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا عظمت آل نبی بھول نہ جانا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا جانا بلکہ خطبہ جمعہ پہ آؤندہ ہے لوگ بیٹھے ہوئے نے مسجد وچ خطبہ جمعہ پہ آؤندہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام ممبر تے تشریف فرمانے دو نکے نکے بچے آئے انج بندیاں دیکھندیاں تے ہاتھ رکھ دیاں آئے ہوں آ رہے نے جدو نظر پئی حضور دی میرے نبی نے ممبر چھڑیا اترے جا کے دوواں بچیاں دوواں شہزادیاں مولا حسن تے مولا حسین لے آ کے اپنی گود وچ بٹھایا ہے فرمایا لوگوں میں انہاں نال پیار کرنا ماں اے میری بیٹی دے بیٹے نے تسی بھی انہاں نال پیار کرے آجے یا اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے تو او دے نال پیار کریں عظمت آل نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نہ لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام جان دینے پہ رستے جے کہ بستی دے پہنچے بستی آلے انو آکیا میں نقصانو کھانا کھلاؤ مسافرہ انہاں کیا سا کھانا نہیں کھلانا اساں پانی نہیں پلانا حضرت خضر یا خضر اگے چلے اگے ویکھے ایک دیوار گر دیئے پئی دیوار ٹہن دیئے پئی سیدنا خضر علیہ السلام نے آت ماریا دیوار ٹھیک ہو گئی موسیٰ علیہ السلام بولے آندے نے نہ سانو پانی بھی نہیں دیتا کھانا بھی نہیں دیتا اوہ اینا دی دیوار فریج صحیح کر شڑی جے اوہ اینا کلو مزدوری لیں دے اینا دی دیوار صحیح کر دے آپ نے فرمایا اللہ دے نبی تسی نبی ہو محترم ہو پر گلے وے اینا دا پیو چنگا سی اینا دا باپ چنگا سی اے یتیم بچیاں دا گارے اس دیوار دے اندر اینا دے باپ نے خزانہ رکھا ہویا سی اگر اے دیوار گر جاندی اے بچے چھوٹے سن لوگاں اینا کلو چھین لینا سی کہ جدو بڑے ہونگے میں انہوں دس دیاں گا تاں دیوار صحیح کیتی ہے اور میں گل واقعہ نہیں سنانا گل سنانی ہے او جڑا باپ سی قرآن کی اندہ ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فرمایا انہاں دا پیو
چنگا سی انہاں دا ابا چنگا سی ہن انہاں دا باپ ہے کیڑا سی سکا پیو نہیں باپ دا باپ دادا نہیں پردادا نہیں پردادے دا باپ نہیں 7 نسلاں پیچھے 8ویں پشت دے اوتے جڑا باپ سی او نیک سی او 8ویں پشت والے نیک دی وجہ تو انہاں نوں جڑا اجر پیا ملدا ہے اوے میں کہیا جے 8ویں پشت وچ کوئی نیک ہووے تے 8 پشتاں تو بعد اللہ انہاں دی مدد واسطے نبیاں نوں بھیجدا ہے اوے تے جڑا نبی دی اولاد ہے پھر او دا کی مقام ہوے گا 8 پشتاں ہون 8 پشتاں پہلے نیک ہووے 8 تو بعد بھی او دا اجر انہوں ملدا ہے کہ اللہ نبیاں نوں دی مدد واسطے بھیجدا ہے پیا تے پھر جڑا نبی دی اولاد ہے جڑا نبی دا نواسا ہے جنوں نبی نے اپنے لوابے دہن نہ گرتی دیتی ہے جدے واسطے میرا نبی سجدے لمبے کردا رہا ہے جنوں میرے نبی نے انگل پکڑ کے چلنا سکھایا ہے جنوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی گود وچ کھلایا ہے جنوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے مہر نبوت دے کھڑان دے رہے نے جدے واسطے میرا نبی سجدے لمبے کردا رہا ہے پھر اس حسین دی کی شان ہوئے گی اس حسین دا کی مقام ہوئے گا میں تے ایہ کہاں گا اوے مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے مشکل کشا علی کا دلارا حسین دا نادرہ اونچی کو مشکل کشا علی کا دلارا مشکل کشا علی کا دلارا ٹوٹے دلوں کا سہارا ایک بڑھا بابا چٹی داڑھی ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب من اہل الجنہ میرے حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار ہونگے ایک بڑھا بابا چٹی داڑھی اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا روندا کیوں ہے عرض کیتی سونیا تساں تے آکھیا حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار ہونگے میں تے بڑھا ہو گیا وہاں میرے نبی مسکرائے فرمایا فکر نہ کر اوے جنت وچ جیڑا جائے گا جوان ہو جائے گا اوتھے کوئی بڑھا نہیں رہے گا سارے جوان ہو جان گے پھر سارے جوان تم ہی جوان ہوئے گا تیرے سردار بھی حسین ہونگے پھر میں کیوں نہ آکھاں مشکل کشا علی کا دلارا مشکل کشا علی کا دلارا مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے حسین ہے حسین ہے مشکل کشا علی کا دلارا ٹوٹے دلوں کا سہارا پھر میں اس حسین دی کی شان بیان کراں کی مقام بیان کراں جنہیں کربلا دے میدان وچ نانے دے دین دے چنڈے لا چھڑے نے میں اس حسین دی کی شان بیان کراں جنہیں کربلا دے میدان وچ ہر شے قربان کر کے نبی دا دین بچا لے آئے نبی دا دین بچا کے لوگاں نو پیغام دیتا ہے لوگوں جدو دین تے اوکھا ویلا آ جائے دین تے مشکل ویلا آ جائے دین تے جڑا وے کو مصیبت آ جائے پھر اپنے گھر بار اولاد ہر شے چھڑ دینی ہے میدان وچ نکل کے حسین دی سنت ادا کرنی ہے ہر شے لٹا کے دین بچا لینا ہے ہر
شے لٹا کے میرے امام علی مقام نے ہر شے لٹا کے دین بچائے پتر بھی لٹا دیتے پتیجے بھی قربان کر چھڑے بھانجے بھی قربان کر چھڑے کدی حضرت علی اکبر دے سینے تے برچیاں پیاں وجدیاں نے کدی امام حضرت عباس دے بازو پہ قلم ہوندے نے کدی جناب والا حضرت علی اصغر دے حلق وچ تیر پیا وجدا ہے مسلمان بھائیو کدی امام قاسم شہید ہوندے نے کدی اونو محمد شہید ہوندے نے کدی واد بن کلبی شہید ہوندے نے کدی ہور اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے نے آخر دوست تک کی ہویا ہے پھر میرا ایک ویلا ہویا ہے جدو حضرت امام زین العابدین حضرت سجاد جنہاں نو علی اوسط بھی کیا جاندا ہے آپ آندے نے ابا جی والد محترم آقا حسین مینوں بھی اجازت دے وہ میں بھی کربلا تے میدان تے جاواں فرمایا بیٹا تینوں اجازت نہیں عرض کیتی حضور کیوں میرے تو پہلے علی اکبر بھی چلے گئے نے سارے چلے گئے نے ہاں میں بیمار ہاں پر مینوں اجازت کیوں نہیں فرمایا بیٹا تو چلا گیا سید دی نسل ختم ہو جاوے گی عرض کیتی حضور اگر نسل دی بات ہوندی تے علی اکبر نو رکھ لیندے میرے تو بڑے بھی سن جوان بھی سن مینوں کیوں رکھیا ہے فرمایا اے دے وچ بھی ایک راز ہے علماء فرماندے نے دے وچ بھی ایک راز ہے اور راز کی ہے فرمایا علی اکبر دی ماں دا نام ام لیلہ ہے تیری ماں دا نام شہر بانو ہے تیری ماں دا تے میرا نکاح عمر فاروق نے پڑھایا ہے پترا جڑا تیری اولاد وچ ہوئے گا عمر فاروق نو برا نہیں کہے گا ہاں مسلمان بھائی آخر دوستہ کی ہوندہ اے پیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام شریف بنے آئے ذوالفقار حیدری پکڑیے سرت نبی دی دستار ہے ہاتھ وچ علی دی تلوار ہے امام علی مقام خیمے وچ گئے نے ایک دا خیمہ ہے اے حضرت شہربانو دا خیمہ ہے آ خیمے دے اندر داخل ہوئے نے حضرت شہربانو اٹھ کے کھڑی ہوئیاں نے آؤ سرتاج من انج لگدا ہے جی میں آخری زیارت کران آئے ہو فرمایا ہاں آخری زیارت کران آیا ماں پر ایک گل کرنا چاہنا ماں تو جڑا وے ہر پاسے میرے نال وفا نبھائیے کربلا وچ بھی وفا نبھائیے حضرت شہربانو عرض کر دیا نے آقا میاں بیوی دا رشتہ بڑا بے تکلفانہ ہوندا ہے کدی جڑا وے میں تے جڑا وے جڑا دنیا دار سا دنیا دار دی تی سا تو تے نبی دی اولاد ہے نبی دا نواسا ہے علی دا پتر ہے سیدہ زہرا دا نور العین ہے آ میرے سرتاج من ایک گل کر دی جاواں اے میاں بیوی دا رشتہ بڑا بے تکلفانہ ہوندا ہے کدی جڑا کھانا دین وچ دیر ہو گئی ہوے کدی پانی دین وچ کدی دیر ہو گئی ہوے کوئی بولیا چالیا معاف کریو کوئی بولیا چالیا معاف کرے ہو فرمایا شہربانو تینوں ایک واری معافی نہیں لکھ وار معافی ہے اکھا چوئے آنسو آگئے فرمایا شہربانو روئی کیوں وہ عرض کی تھی حضور ایک خیال دل وچ آیا ہے وہ کوئی پے کیوں اجڑے سورے تر جاندی ہے وہ کوئی سورے اجڑے پے کے تر جاندی ہے اے میں کس ول جاواں وہ نہ سورے رہ گئے نہ پے کے میرے امام علی مقام نے فرمایا صابرہ دی بہویں صابرہ دی نویں صبر کر ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرن والیاں دے نالے وہ جدا کوئی نہ ہوئے او دا خدا ہوندا ہے وہ جدا کوئی لائے ہوئے او دا خدا ہوندا وے میرے امام علی مقام آپ ایک دوسرے خیمے وچ گئے نے ایک دا خیمہ ہے اے علی دیاں دا خیمہ ہے اے ثانی زہرا دا خیمہ ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نواسیاں دا خیمہ ہے اے سیدہ زہرا دیاں تیاں دا خیمہ ہے اے اس ماں دیاں تیاں دا خیمہ ہے اے جدا ایک وال سورج تے چن نہیں ویکھیا اے اس ماں دیاں تیاں دا خیمہ ہے میرے امام خیمے اندر داخل ہوئے نے اے دونوں پہنا استقبال واسطے کھڑیاں ہو گئیاں فرمایا پہنا میرے آن دا مقصد تے سمجھ گئیاں وہ نہ کہ آقا حسین ویرہ سنو پتہ لگ گیا وے اے جدو علی جاندے ہوندے سن انجی تیاری کر دے سن اج تیرے آن تو پتہ لگا ہے سڑا ویر آخری زیارت کرون آیا ہے اے
اوے میرے امام علی مقام نے کیا پہنو اوے میں جا رہا وہاں نانے دے دین دے واسطے قربان ہون جا رہا وہاں پہنا یاندیاں نے ویرا ساڑے واسطے دعا کر دے عرض کی فرمایا اوے جدو ویر سفر تے جاون تے جڑا پہنا دعا کر دیا نے اج میرے کولو دعا پیا کران دیا وہ اللہ کیا ویرا تیرا امتحان ختم ہونے والا وے ساڑا امتحان ہون شروع ہونا وے اوے تو تے شہید ہو جانا ہے اوے ساڑا امتحان تے ہون شروع ہونا ہے اوے کدی خیبے آڑو یکا لکڑی آڑے اوے کدی دمشق تے بازار ہوونگے اوے کدی ابن زیاد دا دربار ہوے گا اوے کدی یزید دا دربار ہوے گا اوے ویرا دعا کر دے کتے پائے سوات نو لگزش نہ آ جائے ویرا دعا کر دے کتے پائے سوات نو لگزش نہ آ جائے میرے امام نے دعا کی تھی پہنا آمین آندیاں نے وہ ایک پین ایک کندے تے ایک پین ایک کندے تے وہ ایک زیادہ ویر دنیا تو چلا جائے وہ پہڑا بجی لیوں چکڑ دین دیا وہ جنازہ لیوں چکڑ دین دیا آندیاں نا کڑے آجے سنو ویر مڑ کے نظر نہیں ہونا وہ سیدہ تیرے حوصلے تو قربان آپ ہفتی ودیا پی کر دیئے اے ویر رو آپ میدان وچ پیج دیئے آپ مسلمان بھائیو میرے امام دی ایک شہزادی ہے جنہ دا نادرت سکینہ میں میرے امام دی بیٹی نال نال چل دیئے اے جوے کوئی باپ تسی سارے باپ ہو اولادہ لے ہو تیاں لے ہو تانو پتہ ہوئے گا تیاں کی میں پیار کر دیاں نے اے جدو باپ گر تو جان لگن تیاں نال لبڑ تیاں نال لمڑ جاندی آندیاں نے ابو جی کتے چلے ہو ابو جی کدو آؤ گے ابو جی کدو آؤ گے کی لے کے آؤ گے میرے امام دی شہزادی سوال کرنی ابو جی کتھے چلے ہو امام خاموش نے آکھیا ابو جی کدو آؤ گے امام خاموش نے ابو جی کی لے کے آؤ گے امام خاموش نے عرض کر دی ابو جی میں کئی سوال کرنیاں تسی جواب نہیں دین دے اور کیا ابو جی پھر ایک مسئلہ ہی دس دے وہ فرمایا بیٹی پوچھ کی مسئلہ ہے عرض کر دی ابو جی میں نو اے دسو لوکی یتیم کنو آندے لوکی یتیم کنو آندے نے میرے امام نے ایک ٹھنڈی آبری فرمایا بیٹی تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینو بھی یتیم تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینو بھی یتیم کہنگے مسلمان بھائیہ توجہ فرماندہ جا اوہ میں کس حوصلے نل بیان کران اوہ کی کل گیان کران اوہ کی میں بیان کران او منظر اوہ امام نے ہر شے لٹا چھڑیے اوہ قدر جنازے بھی اٹھائے نے بیٹی دے سوال بھی نے اوہ لوگوں باپ نو پتہ ہی ہندہ ہے جڑا باپ ساری دنیا دے اگے بول سکتا ہے اوہ اپنی دی دے اگے لا جواب ہو جانا ہے مسلمان بھائیو میرے امام علی مختصر کرنا وا میرے امام علی مقام سواری تے سوار ہوئے نے سواری نو حکم دیتا سواری چل سواری نہیں چل دی فرمایا سواری چل دی کیوں نہیں عرض کی تیا کا زمانے حال وچ سواری بول دیئے عرض کر دیا کا تیرا حکم ہوئے میں اگ وچ کود جاواں تیرا حکم ہوئے میں سمندر کراس کر جاواں تیرا حکم ہوئے تو میں ہر شے قربان کر دیواں پر اج نہیں چل سکتی فرمایا اج کیوں نہیں چل سکتی عرض کر دیا قدر خیمے دی اوٹ وچ نظر مارو اوے ننی جی سکینات جوڑ کے گڑیاں نے اوے اندیاں نے سواری نہ ٹری نی سواری نہ ٹری اوے جے تو گئی میں یتیم ہو جاؤں گی سواری نہ چلی میرے امام سواریوں اترے نے اتر کے بیٹی نو سینے نہ لایا ہے
دلاسا دیتا ہے، فرمایا صابرہ دیتی ہو، صبر کرو، فضا میری بیٹی نو اندر لے جاؤ۔ میرے امام میدان کربلا وچ گئے نے، امام علی مقام میدان کربلا وچ جاندے آئیں، کئی یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا ہے۔ اے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ اے میں تے یہ کھنگا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، اے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، اے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔ میرے امام علی مقام امام حسین میدان کربلا وچ گئے نے، کئی یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا ہے، کسے دا نک ہے کوئی نہیں، کسے دا نکن کوئی نہیں، کس کوئی اپنا بازو پھڑ کے بیٹھا ہے، کئی جڑے نے جڑے مار چھٹے نے، کئی یزیدی اچانک ایک آواز بلند ہویا، اوے علی دا شیر ہے، اوے نو شکست دینا کو معمولی کم نہیں، اوے ایک بار گین لملا کر دیو، اوے تیرہ دے بھی لے پہ، اوے نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہو گیاں، اوے تلوارہ بجلی دی طرح چمک ریاں نے۔ میرے امام علی مقام ایک توڑ پئی تمی ہوئی ہے، ایک توڑ تمی ہوئی ہے، کدی سواری توڑ دے اندر جاندی ہے، اوے کدی باہر ہوندی ہے، کدی اندر جاندی ہے۔ سیدہ زینب تے سلام اللہ علیہ اور پاک بیبیاں خیمے دی اوڑ وچوں سارا منظر پیاں ویندیاں نے، اوے کدی سواری اندر جاندی ہے، اوے کدی باہر ہوندی ہے۔ پھر ایک ویلا آیا، اس توڑ وچوں سواری باہر آئی ہے، اوے پر سوار کوئی نہیں۔ سیدہ آندیاں نے شہربانو، اوے پابی میرا ویر سواری او ٹک پیا ہے، اوے جو لگدا ہے تو جڑا وے بیوہ ہو گئی ہے، اے سکینہ انج لگدا ہے تو یتیم ہو گئی ہے، اوے میرا ویر سواری او ٹک پیا ہے، اوے انج لگدا ہے ساڈا ویر شہید ہو گیا ہے، اوے انج لگدا ہے جویں ساڈا ویر شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرا ویر سواری اڈگ پیا ہے، اے ایک دنیا دا کتا کے ودے آئے، ادھروں ہزار ہوندی ہے، میرے امام دا سر سجدے وچ آندا ہے، اے ظلم دا خنجر چلے آؤ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے امام شہید ہو گئے نے، اے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، اے قبلی دلیا چیتا رکھیا، اے ابراہیم دا لیلا، اے کملی دنیا چیتا رکھیا، اے ابراہیم دا لیلا، اے پل گئی حسین دا ڈیگر ویلا، اے پل گئی حسین دا ڈیگر ویلا، اے یا کاغا کھیتی علی کی کٹ گئی، اے پستی اجڑ گئی، اے کھیتی علی کی کھٹ گئی، اے پستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ میرے امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین مصطفیٰ کو بچا لیا۔ میرے امام علی مقام امام حسین نے آنے والے لوگوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، جب دین پر مشکل وقت آئے